ہمارے علاقے میں یہ بات اکثر اوقات دیکھنے میں ہمیں ملی ہے کہ چونکہ دیہی علاقوں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو لیکن ان کے وہی مسائل ہیں جو شہر کے لوگوں کے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے باپ کو یونین کونسل جانا ہے، اس کا اندراج کروانا ہے۔ کسی گھر میں نکاح ہے، نکاح کے بعد اب ان کو نکاح کا سرٹیفکیٹ چاہیے، موت کا سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، طلاق کا سرٹیفکیٹ چاہیے۔ جاننا یہ ہے کہ ایک ناواقف اور کم علم شخص جو اتنی زیادہ معلومات نہیں رکھتا، وہ جب یونین کونسل جاتا ہے تو اس سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے پیسوں کے بارے میں، کہ تمہارے ایک اندراج کے تم سے کتنے پیسے لیے جائیں گے۔ اگر تم لیٹ ہو جاتے ہو 6 مہینے، سال، 6 ہفتے، 1 مہینہ لیٹ ہو جاتے ہو، تب اس کے کتنے پیسے ہیں، یا تم اگر وقتی کرواتے ہو تب اس کے کتنے پیسے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے زیادہ مطالبہ کیا جاتا ہے، تو لوگ بیچارے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہاں چکر لگاتے پھریں، چلو جی پیسے دو اور اپنا کام کرو۔ لیکن ضروری ہے یہ بات کہ ہم لوگ جانیں کہ اس کی کتنی فیسز ہیں جو حکومت کی طرف سے مقرر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور لوگ بیچارے چکروں میں پڑنے کی وجہ سے وہ کہتے تھے چھوڑو جی بس دو اور اپنا کام کرواؤ۔ لیکن ہمیں جاننا ہے کہ اس کی کتنی فیسز ہیں، اور جو مقرر حکومت کی طرف سے ہم وہی ادا کرنے کے پابند ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہم سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کا بھی حکومت نے ایک قاعدہ کلیہ مقرر کیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اس بارے میں جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں گرائے صاحب، ان سے جانتے ہیں پوری ڈیٹیل کہ پیدائش کا اندراج ہے، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، ڈیتھ کا چاہیے، نکاح طلاق کسی کا بھی سرٹیفکیٹ، یونین کونسل کی فیسز کیا ہیں، اگر کوئی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے اس کی فیسز کیا ہیں۔ جانتے ہیں گرائے صاحب سے، سر بتائیں اس بارے میں، ہم لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ نا واقف ہیں، نئی معلومات ان کی کم علم ہے، چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے، بالکل کچہری کے، کورٹس کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، سمپلی بس جائیں کونسل میں کام ہو جائے، چاہے پیسے زیادہ ہی دینے پڑے۔ لیکن یہ دو باتیں سر معذرت کے ساتھ، دو باتیں، ایک یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں فیس کتنی، ایک یہ کہ مجھے پتہ بھی ہے لیکن میں جھنجھٹ سے بچنے کے لیے زیادہ پیسے دے کے اپنا کام کروا لیتا ہوں۔ بالکل آپ نے ٹھیک ہے، جو نقطہ آپ نے اٹھایا نا، یہ دونوں باتیں ہی یہی ہیں۔ ایک تو کہ میں دوسرا آدمی میری لا علمی کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ جتنے کہے گا میں مجھے ضرورت ہوگی اس وقت میں پیسے پے کروں گا اور اپنا کام کروا لوں گا، ٹائم بھی نہیں ہے لوگوں کے ٹائم پاس۔ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا مجھے پتہ ہے، اب میں اپنا ٹائم بچانے کے لیے یا ایک سٹینڈ لینے کے لیے اور مزید کاروائی میں نہ جانے کے لیے میں کہتا ہوں اچھا یار ٹھیک ہے، پیسے لو، میرا کام کرو۔ ہر دو صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی میری ہے۔ وہاں پہ جو بندہ کھڑا ہے، چاہے وہ لا علم ہے یا وہ سٹینڈ نہ لینے کی وجہ سے، وہ غلطی میری ہے۔ آپ جب کھڑے ہی نہیں ہوگے اپنے حق کے لیے، آپ لڑیں گے نہیں، آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، تو ایسے لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ گورنمنٹ نے اس کی فیسز جو ہے نا بہت کم کر دی ہیں۔ اب اندراج آپ کا وہ پیدائش کا برتھ سرٹیفکیٹ آپ نے جو لینا ہو، ٹھیک ہے، اندراج کروانا ہو، اس کے بعد نکاح کا ہے وہ اپنے اندراج کروانا ہو، ٹھیک ہے، ڈیورس اس کا کروانا ہو یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے کروانا ہو، تو اس کی فیسز صرف 200 روپے، صرف 200؟ صرف 200 روپے۔ اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں 60 ڈیز تک 200 روپے، اس سے آپ اگر لیٹ ہوتے ہیں 7 سال تک، 60 دن سے لے کے 7 سال تک، تو بھی 200 روپے ہے۔ اتنا تو کوئی لیٹ ہوتا ہی نہیں سر۔ میں کہہ رہا ہوں فار ایگزامپل اگر ہو جاتا ہے 7 سال کے بعد اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو بھی بھائی جان 300 روپے اس کی فیس ہے، یعنی لیٹ فیس صرف 100 ہے۔ 100 روپے آپ کہہ لیں ٹوٹل، اور یہاں تو شروع میں ہی 2000 5000۔ یہ وہی چیز آ سر گئی۔ میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں۔ جی جی میں ایک جگہ میں گیا، میرے ایک کزن کا نکاح تھا، ادھر پاک پتن سے تھوڑا آگے، ٹھیک ہے، ہم لوگ چلے گئے وہاں۔ اب ہم تو مولوی ہیں، ہمیں تو پتہ ہے بھائی کتنی فیس ہے، میں نے بھی خود بھی کئی نکاح پڑھائے، ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ اب اس کے بعد جی کتنے پیسے مولوی صاحب، میں نے ہی پوچھ لیا کہ مولوی صاحب کتنے پیسے، تو کہنے لگے جی 8000 روپے۔ میں نے فی البدی میں نے یہ کہا کہ آپ نے 4 نکاح پڑھائے ہیں، چلو ایک نکاح کے 2000 بھی آپ لیں تو اس کے حساب سے 8000 بنتے، آپ کس حساب سے 8000 مانگ رہے ہیں؟ تو وہ مولوی صاحب میرے ساتھ ناراض ہو گئے، لوگ بھی ناراض ہونے لگے کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ان بیچاروں کا اصل کھانا چیز پینا، یہی ہے، یہ کیا اصل میں بھائی وہ کہتے ہیں جی 2000 روپے رجسٹر کی فیس ہے، 2000 مولوی کوئی کی ہے، فیس نہیں، 2000 کوئی فیس مسجد نہیں۔ کی ہے، 2000 مدرسے کی ہے، یہ کیا؟ پھر میں نے ان کو ایک مسئلہ سمجھا، دیکھو وہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو ایک یونین کونسل کی اور حکومت پنجاب کی جو فیس مقرر وہ الگ بات ہے، یہاں پہ ہوتا یہ ہے
آپ دیہی علاقوں میں جائیں، لوگ نکاح کے لیے جاتے ہیں، رجسٹر خواہ آ جاتے ہیں، نکاح پڑھواتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی نکاح کی فیس 1000 ہی ہے، 2000 ہی ہے، ہم 4000 مسجد کے لیے لے رہے ہیں، مدرسے کے لیے لے رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کوئی بندہ 1 روپے خرچ کرے، 1 لاکھ کرے، 1 کروڑ روپے خرچ کرے، اس کے لیے سب سے پہلے اس کی رضامندی شرط۔ بالکل ایسے بونڈ نہیں کر سکتے آپ کسی آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ بن رہا ہے، آپ 4000 پیسے دیں، دیں، 5000 دیں، 10000 نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنی مرضی سے 1 لاکھ دے، 1 کروڑ دے، لیکن آپ بتا ہی نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں ہم مدرسے کے لیے لے رہے ہیں۔ وہاں میں بیٹھے اسے شرمندہ کیا جاتا ہے، اس کے پاس اگر میں بھی ہے ہی نہیں تو کیا کرے اور وہ؟ لوگ دیتے ہیں بیچارے شرمندگی سے، شرمندگی کی وجہ سے اور نا، دلہا بن گئے، پیسے نہیں۔ پیسے نہیں اس کے پاس، میں بھی نہ ہو، پھر تو کیا ہے یہ رجسٹر کی کیا فیس ہے پھر جب سب ہم کوئی اس کا؟ فیس نہیں، کوئی رجسٹر کی فیس نہیں، کوئی کچھ نہیں، جسٹ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ اندراج کا کروانا ہے تو 200 روپے اس کی فیس ہے، زیادہ سے لیٹ 7 سال سے بھی زیادہ ہوگی تو 300 روپے اس کی فیس ہے، ٹھیک ہے۔ موت جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ نے وہ اندراج نہیں کروایا ہوا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے لینا ہے تو اس کی 1000 روپے فیس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کہیں باہر کے ملک ہیں، وہاں پہ آپ کے بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے متعلقہ یونیورسٹی میں بھی اندراج کروا دوں تو اس کی 1000 روپے فیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات جان لیں، آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی۔ وقتی طور پہ ظاہر آپ کو لگے گا صحیح کہ یار یہ 2 لوگ یہاں پہ مہمان ہیں، یہاں پہ کیا کہیں گے، کونسل والا مجھے کیا کہے گا، دوست احباب کیا کہیں گے، مشکلات اٹھانی پڑے گی، بالکل اٹھانی پڑے گی۔ بات 2 یا 400 روپے کی نہیں ہوتی، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لیے یار 200 روپے کی بات ہے، چھوڑ دیں یار کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ حق 1 روپے کے بھی آپ کا حق ہے، 1000 1 لاکھ وہ آپ کا حق ہے، جب آپ اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ یہاں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یا کم از کم اویئرنیس اتنی ہو جائے گی کہ آپ دوسروں کی آسانی پیدا کرنے شروع کر دیں گے، یا آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو انسان کا میرا خیال ہے کہ یہی کام ہے دنیا میں آنے کا، کوئی دوسروں کی آسانی پیدا کرے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم اگر؟ فرسٹ آف آل جو متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے لوکل گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے، آپ اس کے پاس ایپلیکیشن دے کر کوئی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے زیادہ پیسوں سر پھر وہی چکر ہے سر چکر تو ہے نا، دیکھیں آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے، آپ کو لڑنا پڑتا ہے، آواز اٹھانی پڑتی کوئی ہے، یہ کہ چلو کھڑا ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کچھ نہ نہیں کر سکتے، وہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ٹھیک ہے، جو خود اپنی حالت بدلنے کی درد نہیں ہے یا نہیں بدلنا چاہتے۔ آپ خود نہیں بھائی، اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتے تو میں یا کوئی تھرڈ پارٹی آپ کے لیے کیوں آ کے آواز اٹھائے؟ سر بہت شکریہ، ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو۔